अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिगत बाखर। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इस बरस जो ईद क़ुरबान हम मनाने जा रहे हैं, किन हालात में, किस तरह की सूरत हाल में सारा मुस्लिम दुनिया अगर हम कहें तो किस तरह से वो ईद मनाएंगे। यकीनन ये ईद क़ुरबान, ईद उल अज़हा यकीनन कई एक मानवी एतबार से अगर हम देखें तो कई पैगाम और कई तालीमात और बहुत सारे हमको दर्स जो है इसमें मिलते हैं। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हम उन हालात को, अहवाल का जायज़ा लेंगे। अगर हम मुआवजा करें पिछली यानी ईद जो हमने मनाई थी उससे लेकर अभी तक किस तरह के हालात रहे, किस तरह के डिस्प्यूट्स जो है सारी मुस्लिम दुनिया को यानी जो देख रहे हैं, और बिलखुसूस न सिर्फ मुस्लिम ममालिक बल्कि जो जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, बड़ी तादाद आबाद है, वहाँ के भी किस तरह के हालात हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में बिलखुसूस गाज़ा में जिस तरह की जारियत, बर्बरियत इज़राइल की जानिब से की जा रही है वो अपनी इंतहा को पहुँच चुकी है और सारी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। यहाँ तक कि मगरिबी किनारा में भी अब तशद्दुद शुरू हो चुका है और इज़राइली मजालिम के नतीजे यहाँ पर भी शहादतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा हैं, अभी की ताज़ा अगर हम बात करें तो वो वहाँ दौरा करने वाले थे, लेकिन इज़राइल ने उनको इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने दौरे को जो है यानी कैंसिल भी कर दिया। ये मुस्लिम दुनिया का हाल है, मुस्लिम हुक्मरानों की ये सूरत हाल है। और इज़राइल न सिर्फ जाने ले रहा है, बमबारियाँ कर रहा है, गोलियाँ बरसा रहा है, बल्कि साथ ही साथ भूख को और प्यास को, पानी को, ग़िज़ा को वो अपना जो है जंगी हथियार बना रहा है। ये सारी चीज़ें दुनिया के सामने हो रही हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सिर्फ और सिर्फ मज़म्मती बयानात के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो हम गाज़ा के हालात का भी जायज़ा लेंगे कि इस बरस जो ईद क़ुरबान सारी मुस्लिम दुनिया मनाएगी तो गाज़ा में किस तरह के हालात हैं और वो किस तरह की ईद मना रहे हैं, और साथ ही साथ हम अपने मुल्क की भी बात करेंगे कि किस तरह के मामलात हम एक मरतबा फिर देख रहे हैं। ईद क़ुरबान, ईद उल अज़हा के आने के यानी कुछ दिन पहले ही हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे वाक़यात हमारे मुल्क में भी पेश आ रहे हैं जो हमको ये बताते हैं कि दहशतगर्दी शायद सिर्फ और सिर्फ यानी सरहदात तक यानी उसका तयन करना बेमकसद या बेमहल ना होगा, बल्कि साथ ही साथ जो शहरी इलाक़ों में जो लोगों की आबादियों में मौजूद जो तशद्दुद करने वाले हैं, जो शिद्दत पसंद हैं, जो दहशतगर्दी अंजाम देने वाले हैं, इनके तरफ भी तवज्जो की ज़रूरत है कि वो कौन हैं और किसकी सरपरस्ती में वो आम लोगों को नाम पूछ कर निशाना बनाते हैं। तो हम उस पर भी जो है ज़रूर नज़र डालेंगे कि किस तरह से लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ बात करेंगे वक्फ तरमीमी क़ानून की, जिसको लेकर मुस्लिम कम्यूनिटी की जानिब से और वो लोग जो हमारे दस्तूर की हिफाजत चाहते हैं उनकी जानिब से शिद्दत के साथ मुखालिफत की जा रही है। अगरचे मामला सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे दौरा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जो है फ़ैसला महफूज कर लिया है, फ़ैसले का इंतज़ार है। जिस अंदाज का भी वो फ़ैसला होगा, अभी तो अबूरी जो चैलेंज किया गया है उस हवाले से, तो इस हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हैदराबाद में इस हवाले से आज एक धरना दिया गया, लोगों की बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की, हिस्सा लिया। बहरहाल जो मौजूदा हालात हैं, नाजुक सूरत हाल का सामना है और ईद क़ुरबान भी हम मनाने जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त इस स्टूडियो में मौजूद है मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, सियासी तज़कियाकार, एडवोकेट, समाजी जहदकार। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इससे पहले कि मुअज़्ज़ज़ मेहमान से बातचीत का आगाज़ करें, मैं चाहूँगा कि हम हैदराबाद का रुख करें। जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि आज यहाँ एक धरना दिया गया वक्फ तरमीमी क़ानून 2025 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पसला बोर्ड की कॉल पर हैदराबाद के इंदिरा पार्क धरना चौक पर एहतजाजी धरना दिया गया, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुस्लिम पसला बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने धरने की सरबराही अंजाम दी। धरने में जहां मुसलमानों के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र व मसालिक से ताल्लुक़ रखने वालों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया, वहीं बिला मजहब व मिल्लत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बरादरान वतन ने भी इसमें शिरकत की। एहतजाजी धरने को पसला बोर्ड के सरबराह मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी,
قائد مجلس لیجسلیچر پارٹی اکبر الدین اویسی کے بشمول دیگر رہنماؤں نے مخاطب کیا۔ اکبر الدین اویسی نے اس احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس غیر دستوری قانون کے خلاف پرسنل لا بورڈ تاریخی جد و جہد کر رہا ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ مجلس اتحاد المسلمین بورڈ کے احتجاجی پروگراموں میں ہر طرح سے شامل رہے گی۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ وقف قانون کے خلاف احتجاج ملک کے دستور کو بچانے کے لیے ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ ملک کے دستور نے ہر طبقے کو اپنے عقیدے، دین و دھرم کی آزادی دی ہے۔ مودی حکومت مسلمانوں کی شناخت کو ختم کرنے نئے حربے استعمال کر رہی ہے۔ احتجاجی دھرنے کو مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء و مشائخ نے مخاطب کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ سیاہ قانون کو واپس لیے جانے تک وہ احتجاج کرتے رہیں گے۔ بے شک ہندوستان کے 25 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان آج ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں، اور اس آزمائش میں ہم کو سجدے میں گر کر اللہ کا شکر بجا لانا ہے کہ اللہ نے ہمارا انتخاب کیا اور ہم کو منتخب کیا اس آزمائش کے لیے۔ اور اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کامیابی کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر عزم اور حوصلے کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو وہ دن دور نہیں کہ کامیابی و کامرانی ہمارے قدموں کو چومے گی، اور یہ قانون جو بنایا گیا ہے تحفظ وقت کے لیے نہیں بلکہ تباہی وقت کے لیے اس قانون کو واپس لینا پڑے گا۔ لیکن اس کے لیے ہم کو اپنے صفوں میں ایک اتحاد کو پیدا کرنا پڑے گا۔ ہم کو اس بات کو بھولنا نہیں ہے کہ آزمائش آتی ہے، اور آزمائش میں ثابت قدمی سے جو قوم آگے بڑھتی ہے تو اس قوم کو شکست نہیں ہوتی، اور ہر قوم کے تاریخ میں عروج و زوال لکھے ہیں، مصیبتیں اور پریشانیاں لکھی ہیں۔ بے شک ہم آج اس آزمائش سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اس آزمائش کی گھڑی میں ہم کو منتخب کیا ہے، اور ہم ایک ثابت قدمی کے ساتھ، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ، ایک عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو بھی احتجاجی پروگرام ہوگا اس کو لبیک کہیں گے، اور ہم کھاندے سے کھاندہ ملا کر ایک سیسا پلائی ہوئی مضبوط دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے اور ہر طوفان کا مقابلہ کریں گے، اور ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے مسلم پرسنل لا بورڈ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ قیادت کریے، ہم آپ کے پیچھے ہیں، اور آپ کی ہر آواز پر لبیک کہیں گے، اور ظالم کے ظلم کے خلاف ہم اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے، اور ظالم کو شکست دیں گے، اور مظلوم کی فتح ہوگی، حق پرستوں کی کامیابی ہوگی، ایمان کی کامیابی ہوگی۔ اور وہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ ان قانون کے ذریعے ہمارے عزم کو، ہمارے حوصلوں کو کمزور کریں گے، ہمارے حوصلے، ہمارے عزم نہ کم ہوئے ہیں نہ کم ہوں گے، نہ ہم اپنی نماز چھوڑنے تیار ہیں، نہ ہم اپنی شریعت چھوڑنے تیار ہیں، نہ ہم اپنا حجاب چھوڑنے تیار ہیں، نہ ہم اپنے وقت کو چھوڑنے تیار ہیں۔ ہم اپنی حق کی لڑائی لڑتے رہیں گے، دائرے دستور میں رہتے ہوئے، دائرے جمہوریت میں رہتے ہوئے، دائرے قانون میں رہتے ہوئے اپنی حق کی لڑائی لڑیں گے، اور اللہ کی ذات پر ہم کو کامل یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی
जरूर हमको कामयाबी और कामरानी अता करेगा। यहां पर जितने लोग आए हैं मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस धरने में शिरकत की, और अल्लाह का फजल करम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, औलिया अल्लाह की दुआएं, इन बुजुर्गों की दुआएं कि आज का धरना कामयाब हुआ। आने वाले कल में भी जो भी एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान होगा, आप और हमको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के परचम तले एहतजाज में शिरकत करते हुए एहतजाज को कामयाब करना होगा, और इंशाअल्लाह कामयाब करेंगे, और मोदी सरकार को मजबूर करेंगे कि ये सिया कानून को वापस ले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ वो जारी है, और ये जून के ख़त्म तक इंशाअल्लाह जारी रहेगा। आज हमारी इस मजलिस में तमाम मसालिक, मकातिब फ़िक्र, तमाम तंजीमों के नुमाइंदे मौजूद हैं कि आज जिस मसले के लिए आप जमा हुए हैं पूरी उम्मत मुस्लिमा इस पर मुत्तफ़िक़ है। सुन्नी हो, शिया हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, जमात इस्लामी हो, तबलीगी जमात हो, जमीयत उलमा हो, हमारी रियासत की तंजीमें हो, सारे मुसलमान हर मसलक और हर तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले इस मुतालबे पर मुत्तफ़िक़ हैं कि वक्फ़ का ये कानून एक ज़ालिमाना कानून है। इस कानून के ज़रिए मुसलमानों के हुकूक को छीनने की कोशिश की गई है। तो नाज़रीन, मुश्किलात और परेशानियाँ और मसाइब और आजमाइशें ये हर दौर में रही हैं। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि हमने वक्फ तरमीमी क़ानून के हवाले से और जो हैदराबाद में धरना दिया गया यहीं से आगाज़ किया है। बहरहाल ये भी एक स्ट्रगल है, ये भी एक जद्दोजहद है। जिस तरह से अभी अकबरुद्दीन ओवैसी ने धरने को मुखातब करते हुए और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने और दीगर ने भी मुखातब किया, और इसी बात का अज़्म का इजहार किया गया कि ये जद्दोजहद जारी रहेगी और एहतजाज जारी रहेगा। बहरहाल फिर एक मरतबा हम कहेंगे कि बाबरी मस्जिद का हमने देखा मामला, ट्रिपल तलाक का मामला देखा, अब जो है मामला जो है इस कानून तक आकर पहुंच गया है जो वक्फ के हवाले से है। जी, अभी इस वक्त जो वक्फ का कानून के ख़िलाफ़ में जो मुसलमानों का एहतजाज चल रहा है जी, हम समझते हैं कि शाबानो मुक़दमे के बाद ये पहला मरहला है कि जिसके अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर क़यादत सारे हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में जी अपना जो है ना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। हाँ, अब चूँकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुका है और लाजमी चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला भी महफूज कर दिया है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट किस किस्म का ऑर्डर पास करती है, कोई हुक्म इल्तिवा पूरे क़ानून पर देती है या फिर कोई अबूरी राहत मुसलमानों को मिल जाती है इससे कुछ दफ़ात को निकाल कर। जैसा कि साबिक़ा चीफ जस्टिस ने संजीव खन्ना साहब ने 3 बातों पर अपनी राय दी थी, उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि इस पूरे क़ानून के अंदर ख़ास तौर पर 3 चीज़ें ऐसी है जो बहुत ही काबिल तशवीश है और इससे हिंदुस्तान के दस्तूर की भी बहुत सी दफ़ात मुतासिर होती हैं। मसलन उन्होंने कहा था कि ये मुसलमानों का वक्फ का इदारा है और मुसलमानों के वक्फ के इदारे में किसी गैर मुस्लिम रुकन की शमूलियत कोई माने नहीं रखती है, क्योंकि हर एक के मज़हब के यहाँ पर मजहबी इदारे मौजूद हैं। हिंदुओं का इंडोमेंट मौजूद है, सिखों का प्रबंधक कमेटी मौजूद है, हमारी ईसाई बरादरी के उनके अपने इदारे कायम हैं, तो वहाँ पर मुसलमानों को कोई नुमाइंदगी नहीं दी जाती है। तो इसी तरीक़े से मुसलमान वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की शमूलियत पर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था। दूसरा जो सवाल उठाया गया था वो ये था कि वक्फ बज़रिए इस्तेमाल, यानी कोई इमारत अगर कई सौ साल से जो है ना इस्तेमाल में हो रही है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो दरगाह हो, चाहे वो क़ब्रिस्तान हो, चाहे ईदगाह हो, तो उसको साबिक़ा क़ानून में यह तस्वूर किया गया कि यह वक्फ की जायदाद है
لیکن اب نیا جو قانون آیا ہے 7 اپریل 2025 میں جو نافذ کیا گیا، اس میں اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی ہے اور کہا گیا کہ ہر چیز کی آپ کو ڈاکومنٹ پیش کرنا پڑے گا، دستاویز پیش کرنا پڑے گا۔ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ناممکن بات ہے کہ کوئی جو ہے نا مقام ہے، کوئی جگہ ہے جہاں پر لوگ جو ہے سو کئی سو سال سے بات کر رہے ہیں، جیسا کہ خود سپریم کورٹ نے مثال دی آپ کے جو ہے جامع مسجد دہلی کی، کہ کل یہ سوال کیا جائے گا کہ جامع مسجد دہلی کے پیپرز پیش کیے جائیں، اور اگر پیش نہ کر سکے تو لازمی چیز ہے کیا اس کو حکومت جو ہے ایکوائر کر لے گی۔ تو ایسی کئی ہزاروں یعنی اوقافی جائیدادیں ہیں جس کا کوئی دستاویزی ثبوت لوگوں کے پاس نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو ہے نا استعمال کے ذریعے سے وقف تصور کی جاتی ہے۔ اس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ اس پر بھی روک لگنی چاہیے۔ تیسری جو بات انہوں نے کہی تھی کہ وہ یہ تھا کہ ضلع کلکٹر کو جو اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ وہ تعین کرے گا کہ وقف کی جائیداد ہے یا نہیں ہے، تو اس پر بھی سپریم کورٹ نے اپنی فکر مندی ظاہر کی اور کہا کہ ایک ضلعی کلکٹر جو ہوتا ہے وہ سرکاری عہدیدار ہوتا ہے اور وہ حکومت کے اشاروں پر کام کرتا ہے، لہٰذا ایسا کلی اختیار اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ یہ 3 باتیں تھیں، لیکن اور بھی بہت سی چیزیں اس کے اندر ہمارے لیے خدشے کی ہیں، بہت ساری چیزیں اس پر مسلمانوں کا جو احتجاج درج کیا جا رہا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ صاحب اگر کوئی شخص وقف کرنا چاہتا ہے جائیداد تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 5 سال تک پریکٹسنگ مسلمان رہے، اور اسی طریقے سے لمیٹیشن ایکٹ جو تھا کہ جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ صاحب 12 سال تک کوئی اگر وقف کی جائیداد پر قابض ہے تو اب اس کے بعد نئے قانون میں کہا گیا کہ وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ نئے قانون کو لا کر اور ناجائز قبضوں کو اور لینڈ گرابروں کو آپ موقع دیتے ہیں کہ صاحب وہ جو اوقاف کی جائیدادوں پر قبضہ کر لے۔ تو اسی پر سبھی کی جو فکر مندی ہے اور سبھی اس پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ چنانچہ پارلیمنٹ میں جو مباحث ہوئے انہی نکات پر ہوئے اور پھر پوری جو مہم اس وقت چل رہی ہے اسی بنیاد پر چل رہی ہے کہ صاحب یہ جو وقف کا قانون ہے ایک طرف تو مسلمانوں کے مذہبی حقوق کو ختم کر دیتا ہے، ان کی مذہبی آزادی کو ختم کرتا ہے، اور دوسرا سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ ملک کے دستور کے خلاف ہے کہ ملک کے دستور نے جو مذہبی آزادی شہریوں کو دی ہے، چاہے وہ دفعہ 14 کے تحت حق مساوات کی بات ہو یا دفعہ 15 کے تحت کی بات ہو یا پھر آپ کے دفعہ 25 کے تحت جو مذہبی آزادی دی گئی ہے، یا پھر آرٹیکل 29 کے ذریعے جس کے ذریعے اقلیتوں کو ان کے تعلیمی ادارے قائم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ کتنے ہی تعلیمی ادارے ہمارے پاس وقف کے یعنی جائیداد پر قائم کیے گئے ہیں اور اس سے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی میں وہ ادارے کام کریں۔ اب لازمی چیز ہے کہ اس پر بھی جو ہے نا حکومت قبضہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ مسلمانوں نے محسوس کیا اس خطرے کو، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہلی سے لے کر کیرلا تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر بہت زیادہ احتجاج ہو رہا ہے، اور خاص طور پر حیدرآباد کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے مسلسل آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے مختلف قسم کے پروگرام ہو رہے ہیں۔ ایک جلسہ ہوا دارالسلام میں 19 اپریل کو جس میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، پھر اس کے بعد بتی گل کا اعلان کیا گیا، پھر انسانی زنجیر بنائی گئی، تو پورے شہر کے اندر آپ نے دیکھا کہ مختلف علاقوں کے اندر مسلمان یعنی مرد نہیں بلکہ عورتیں بھی نکل کر آئی، ضعیف افراد بھی نکل کر آئے، اور پھر اسی طریقے سے آج جو دھرنا ہوا ہے اس میں بھی کافی جو ہے نا لوگوں نے شرکت بھی کی، اور تمام مسالک نے اور تمام جو ہے نا مکاتب فکر کے لوگوں نے بہرحال اس سے اظہار گانگت کیا۔ تو ایک اچھی خوشائند بات ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ چونکہ معاملہ عدالت میں ہے اور عدالت نے اس کا فیصلہ محفوظ کر دیا ہے، اب فیصلہ کیا آئے گا اور اس فیصلے کے بعد ہمارا کیا لاہ عمل ہوگا اس پر یقیناً آل انڈیا پرسنل لاء بورڈ کے ذمہ داران غور کر رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ اگر وہ فیصلہ ہمارے فیور میں آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں آتا ہے تو جس کے زیادہ امکانات نہیں آنے کے، تو ایسے وقت ہمارے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنا چاہیے، یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وقف کے اس قانون کے حوالے سے ملک کے اندر کوئی فرقہ وارانہ تناؤ بڑھ جائے، ملک کے اندر جو ہے نا مسلمانوں میں اور غیر مسلموں کے ٹکراؤ پیدا ہو جائے۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمامی قائدین تمامی جماعتوں کی جانب سے یہ بات خاص طور پر کہی جا رہی ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ موجودہ حکومت سے ہے، کیونکہ حکومت نے ایک کالا قانون بنا دیا ہے۔ یہ لڑائی یہاں کے رہنے والے کسی شہری کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہم دستور کے تحفظ کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، تاکہ دستور اگر محفوظ رہے گا تو تمام شہریوں کے حقوق بھی محفوظ رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب اس دھرنے میں بھی دیکھیں ہم اور دیگر جہاں پر بھی احتجاج ہوئے ہیں ہو رہے ہیں، تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف مسلم کمیونٹی اور مسلم رہنما بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہندو بھی ہیں اور جو ہے سکھ کمیونٹی سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں، عیسائی برادران بھی ہیں، تو مطلب یہ ایک سب کا ملا جلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے اس میں جو ہے دستور کی حفاظت کے حوالے سے یعنی سبھی آواز بلند کر رہے ہیں، مطلب کوئی اس کو رنگ دینے کی کوئی جو ہے گنجائش بھی نہیں ہے یہاں پر کہ کسی طرح سے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ گودی میڈیا میں اب تک جو کچھ ہوتا آیا ہے۔ نہیں، فرقہ پرست طاقتیں یہی چاہتی تھی کہ ایک خاص ایشو کو مسلمانوں کو اچھالا گیا اور اس کے بعد وہ یہ چاہتے تھے کہ صرف مسلمان سڑکوں پر آئے اور مسلمان یہ جنگ لڑیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ
आप जलसों की बात भी नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट के आप इजलास को देखिए कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जो 232 अरकान ने जो वक्फ बिल के खिलाफ में वोट दिया है, उसमें तो मेजॉरिटी गैर मुस्लिमों की है। 5-7 मुस्लिम अरकान को अगर आप माइनस कर देंगे उसमें, तो बकिया सारे गैर मुस्लिम अरकान हैं जो मुख्तलिफ सेक्युलर पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद ये पहला मौका था कि जहाँ पर हमारे सेक्युलर जहन के लोगों ने बगैर किसी सियासी पार्टी वाबस्तगी के उन्होंने इस बिल की वहाँ मुखालफत की, और ना वहाँ मुखालफत की बल्कि आज बहुत से इजलासों में वो लोग शरीक हो रहे हैं, ख़ासतौर पर जो JPC के अरकान हैं वो भी शरीक हो रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि आम जो अफराद हैं जो सेक्युलर जहनीत रखते हैं, जो इंसाफ पसंद शहरी है, वो हमारी हर मीटिंग में आ रहे हैं, हर जलसे में आ रहे हैं, और मुख्तलिफ किस्म के जो इजलास हो रहे हैं उसके अंदर गैर मुस्लिमों को बुलाया भी जा रहा है, उनकी राय भी ली जा रही है, और वो भी ये समझ रहे हैं कि साहब अगर हम खामोश इस वक्त बैठेंगे तो लाजमी चीज़ एक ऐसा सियाह कानून हमारे खिलाफ में भी मंजूर किया जा सकता है, क्योंकि हर तबके के पास वक्फ की जायदादें हैं और हर एक जो है उसको अपना उनके असलाफ ने उसको वक्फ किया है, तो लाजमी चीज़ है कि हर एक के लिए ख़तरा है। आप जानते हैं कि आज ये वार मुसलमानों पर चला है, कुछ साल नहीं गुजरेंगे कि आप देखेंगे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि क्रिश्चियंस के भी बहुत बड़े इदारे हैं मौजूद, उनकी भी कई जायदादें यहाँ पर जो है सो यानी खैराती इदारे उन्होंने कायम किए हैं, तो उस पर भी हुकूमत की नज़र है। फिर उसी तरीके से दूसरे और तबके हैं, सिख तबके को आप लेंगे कि तो उनकी भी अपनी यानी जो इदारे होते हैं उसके ज़रिए वो अपने कॉलेजेस कायम किए हुए हैं। तो ये सब ख़तरा महसूस हो रहा है, इसीलिए हमारे स्टेज पर से आप देख रहे हैं कि गैर मुस्लिमों की भी एक बड़ी तादाद शुरू दिन से शामिल है, और आज भी जो धरना हुआ है आपने देखा कि उसके अंदर भी हमारे सिख भाई भी मौजूद थे और गैर मुस्लिम भी वहाँ पर मौजूद थे। डॉक्टर साहब, एक ऐसे मौके पर जबकि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं मुख्तलिफ पार्टियों से जो वाबस्ता हैं जी, वो मुल्क के मतलब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जाकर वो ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से और बिलखुसूस दहशत गर्दी के हवाले से जो भारत का मौक़िफ़ है या फिर भारत जिस तरह से मुतासिर है, तो उस हवाले से दुनिया को बता रहे हैं कि हम किस तरह से जो है दहशत गर्दी से अरसे दराज से मुतासिर होते आए हैं और इसका ज़िम्मेदार कौन है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इसी के साथ अगर हम देखें तो मुल्क में इस वक्त यानी तशद्दुद की बात, दहशत गर्दी की बात, बेखसूरों की जान लेने की बात, बेखसूरों पर हमला करने की बात, जितनी मजम्मत की जाए वो कम है 22 अप्रैल को जो कुछ पहलगाम में हुआ। लेकिन उसी के साथ यानी यहाँ पर तादाद नहीं, मैं CDS के बयान पर नहीं जा रहा हूँ, बल्कि इस एतबार से भी अगर हम देखें तो तादाद नहीं बल्कि 22 ख़त्म हुए हों, 10 हुए हों या 1 हुआ हो, किसी बेकसूर की एक की भी जान जाए तो वो कितना संगीन जुर्म है। मैं जानना चाहूँगा, ईद क़ुरबान, बकरीद और ज़िलहज्जा और ईद उल अज़हा के आने से पहले ही ये जो शरपसंद अनासिर हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और इसी तरह के वाक़यात पिछले चंद दिनों में पेश आए हैं। अभी ईद के लिए जो है वक्त है, किस तरह से आप सूरत हाल को देख रहे हैं, ये किस तरह का तशद्दुद है? देखिए यहाँ पर मसला ये है का मामला है कि मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, तो ये एक आजमाइश कुन मामला बन चुका है, जानों के खतरात की बात बन गई है। जो इसकी तिजारत करने वाले लोग हैं या फिर जो भी मतलब कुर्बानी के लिए जानवर को एक मकाम से दूसरे मकाम ले जाते हैं, कई वाक़यात पेश आ गए हैं अभी तक। देखिए यही तो बात हम कह रहे हैं कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो दहशत गर्दाना हमला हुआ जी, और जिसमें 26 नहत्ते इंसानों की जानें गई हैं जी, और आप जानते हैं कि वो बिल्कुल बेकसूर थे, बेगुनाह थे। वो सियाहत के लिए वहाँ पर गए थे, खुशियाँ मनाने के लिए गए थे वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, लेकिन अफसोसनाक वाक़या हुआ, बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ कि आप देखते हैं कि वो दहशतगर्द आए और उन्होंने बड़ी बेईमान अंदाज में उनको अपनी गोलियों का निशाना बनाया, और इस पर सारे मुल्क में एहतजाज हुआ। जैसा कि आपने कहा है, खुद कश्मीरियों ने जिस तरीके से उस पर अपने गम और गुस्से का इजहार किया है, आप समझ सकते हैं कि गुज़िश्ता 40 साल में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि पूरी वादी कश्मीर बंद मनाई है, और पूरी सियासी पार्टियाँ और पूरी समाजी तंजीमें, मजहबी तंजीमों ने खुलकर उसकी न सिर्फ मजम्मत की बल्कि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनकी पूरी तरीके से उन्होंने मदद की, उनको उस मुकाम से लाया जिस मुकाम पर वो तफरीह के लिए गए थे, उनको होटलों में ठहराया, बल्कि अपने घरों में उनको ठहराया और उनकी हिफाजत का इंतजाम किया, उनको अपने अपने वतन को, अपने अपने घरों को हब्बा हिफाजत पहुंचाने का इंतजाम किया। तो ये तो एक तस्वीर का एक रुख है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस वाक़े पर जो भी रद्द अमल होना था हुआ है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अब गुज़िश्ता 8-10 दिन से
جب سے جو ہے عید قربان کا معاملہ آیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک کے اندر پھر سے جو ہے نا ہجومی تشدد کے واقعات ہوئے ہیں. ابھی علی گڑھ کے اندر جو دردناک واقعہ ہوا ہے، اگر آپ اس کے ویژول دیکھیں گے، اس کی تصاویر دیکھیں گے، تو آپ کو نیند نہیں آئے گی رات میں کہ 100 سے 150 لوگوں نے مل کر 3 افراد کو اتنا زدوکوب کیا کہ وہ ان میں جان باقی نہیں تھی. وہ یہ سمجھ کر چھوڑ کے چلے گی کہ یہ مر گئے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس شدید انداز میں ان پر جو ہے نا حملہ کیا گیا ہے اور کس طریقے سے ان کے جسم کو لہولہان کر دیا گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ آزاد پارٹی کے جو لیڈر ہے چندر شیکھر آزاد، انہوں نے دورہ کیا باضابطہ، وہاں پر جا کر انہوں نے ملاقات کی ان لوگوں سے جن پر حملہ کیا گیا تھا، اور ان کا یہ بیان ہے کہ یہ اتفاق کی بات ہے کہ لوگ بچ گئے، ورنہ وہ تو گاؤں رکشک پوری طریقے سے ان کو ماننے سوال ہے. اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی نام کی بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. آپ نے قانون بنا دیا کہ گاؤں کشی ممنون ہے، اور 2014 سے اس قانون پر بڑی سختی سے عمل ہو رہا ہے. کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا مسلمان کہ وہ گائے کو لا کر اس کو ذبح کرے، کیونکہ اتنا سخت قانون آپ نے بنا دیا ہے. اور کوئی نہیں چاہے گا کہ صاحب اس سخت قانون کی موجودگی میں وہ اس قسم کی کوئی حماقت کرے. تو پہلی بات تو یہ کہ گاؤں کشی کے اس سخت قانون کے بعد کوئی گائے کو ذبح کرنے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے جانور لا رہے ہیں قربانی کے موقع پر لوگوں کو سیل کرنے کے لیے، بہرحال سمجھے نا عید قربانی کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ ہم قربانی دیتے ہیں مسلمان، اور یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ کوئی آج کی روایت نہیں ہے. یہ جو ہے نا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت ابراہیمی قرار دیا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا ایک بہت ہی اہم دینی فریضہ ہے. کیوں دینی فریضہ ہے؟ اس لیے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی اگر قربانی نہ دے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے. تو اتنی وقت سخت وعید کی گئی ہے قربانی کے معاملے میں. تو مسلمان قربانی کرتے مذہبی فریضے کے طور پر، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو دھمکانے کے لیے نہیں. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ نے قانون بنا دیا، اب جو لوگ لا رہے ہیں جانور مختلف قسم کے، تو آپ اس کی جانچ پڑتال کیجئے. اور یہ جانچ پڑتال کا اختیار کس کو ہے؟ پولیس کو ہے. پولیس کا کام ہے کہ صاحب وہ چیزوں کو طے کرے. لیکن یہ جو نام نہاد گو رکشک پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ کس طریقے سے اپنے ہاتھ میں قانون کو لے کر کس طریقے سے معصوم لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں. علی گڑھ کا جو واقعہ ہوا آپ جانتے ہیں کہ کوئی وہ گائے کا معاملہ نہیں تھا، کوئی گائے کا گوشت وہاں پر نہیں تھا، بلکہ یہ بلا وجہ کے سن پر حملہ کیا گیا. اجازت یافتہ جو جانور ہیں ان کو لا رہے ہیں، ان کے پاس پیپر ہے، کاغذات ہے، اجازت نامے ہیں، ساری چیزیں، اس کے باوجود یہ جو ہے یہ اس طرح کے جو ہے حملے کیے جا رہے ہیں. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دیکھیں سب سے راست طور پر اس کی ذمہ داری پولیس پر آتی ہے کہ جن کی خاموشی کی وجہ سے یا پھر یہ گاؤں رکشکوں کی ان کی پشت پناہی کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ قانون کو پہلے سے اعلان کر دیں کہ صاحب یہ چیز نہیں ہوگی، ہم آئیں گے، ہم تحقیق کریں گے، اور اگر کوئی قصوروار ہوگا تو ہم اس کو قانون کے مطابق سزا دیں گے. اب یہاں نہ کوئی قصوروار ہو رہا ہے، نہ کوئی جو ہے سو قانون نافذ ہو رہا ہے، بلا وجہ کے لوگوں کو لایا جا رہا ہے اور مارا پیٹا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے ان کی معیشت کو بھی کمزور کر دیا جا رہا ہے. اب آپ بتائیے کہ جانور لوگ لا رہے ہیں، ان کو جو ہے نا یہ گاؤں رکشک اپنی تحویل میں لے رہے ہیں اور اس کو لے جا کر گاؤں شالہ میں داخل کر دے رہے ہیں. ہزاروں لاکھوں روپیوں کا جو ہے نا ہماری مسلم برادری کو اس کا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ ہر سال کا معاملہ بن گیا ہے. یہاں پر ڈاکٹر صاحب یہ بھی سوچنا، شاید ہم بریک کے بعد ضرور میں آپ سے اس حوالے سے جو ہے جاننا چاہوں گا کہ صرف یہ جو مسلم برادری یا پھر جو مویشیوں کے تجارت کرنے والے ہیں یہ ان کا معاملہ نہیں ہے، جن کسانوں سے جو مویشی وہ لے رہے ہیں وہ کون ہیں؟ بالکل، یعنی وہ کون ہیں؟ اور اگر یعنی یہ بھی تجاویز اس درمیان آئی ہیں، آج ہم پروگرام کر رہے تھے دوپہر میں لوگوں کے فون بھی آئے اس حوالے سے کہ بھائی اگر مسلمان 1-2 برس جو جانور جس کی اجازت ہے اگر اس کا بھی جو ہے وہ اگر قربانی چھوڑ دیں تو پھر دیکھیں پھر کیا ہوگا، ان کسانوں کا کیا حال ہوگا. مطلب یہ تجاویز بھی آ رہی ہیں. میں اس حوالے سے بھی ضرور آپ سے جو ہے سوال کروں گا. ایک چھوٹا سا یہاں پر بریک لیں گے ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ ہم حاضر ہوں گے. بریک کے بعد مباحثہ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. عید قرباں کے آتے آتے جس طرح کے حالات، جس طرح کے واقعات ہمارے ملک کے مختلف حصوں میں پیش آ رہے ہیں وہ دل کو دہلا دینے والے ہیں. شک کی بنیاد پر روک کر ہراساں کرنا، بالخصوص جو مویشیوں کی تجارت کرنے والے ہیں قریش برادری کے لوگ، بیشتر جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور ان کا یہ مطلب امن و چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ ایک تجارت کرنا یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے. اگر معیشت کی بات کریں تو ہمارے غیر مسلم جو بھائی ہیں، جو کسان ہیں، ان کی ریڑھ کی ہڈی ہم یہ کہیں گے اس تجارت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں. لیکن اس کو صرف مسلمانوں سے جوڑ دیا گیا. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جس طرح کی تجویز آئی کہ بھائی کچھ برس
जो रहनुमा हैं, जो मुस्लिम रहनुमा हैं, मैं बोलूँगा जो मजहबी रहनुमा हैं, अगर वो इस बात का, लोग ये बात कर रहे हैं, तजवीज़ पेश कर रहे हैं कि भाई कुछ साल जो है रुक जाएं, जब तक कि जो है ये माहौल दुरुस्त ना हो जाए, कुछ साल रुक जाएं, बड़े की जो कुर्बानी करते हैं वो ना करें, ताकि ये सारी चीज़ें जो हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, जान जा रही है, तो इसका कोई सद्देबाब हो तो फिर पता भी चलेगा। क्या कहेंगे आप सवाल? नहीं, आपकी जो तजवीज़ है, मेरी नहीं है, नहीं आपकी लोगों की जानिब से कहा जा रहा है, और ये नाजरीन की तजवीज़ है कि डोमेन में भी, पब्लिक डोमेन में भी ये बात बहस चल रही है। ठीक है कि अवाम ने आपसे ये किया है इस पर कि भाई कुछ सालों के लिए इसको रोक दिया जाए। तो इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि आखिर आप कहाँ तक कंप्रोमाइज़ करेंगे। अगर एक चीज को आप रोक देंगे, नहीं कंप्रोमाइज नहीं है, कंप्रोमाइज कर रहे हैं बहुत सारे मामलों में, आप रोक देंगे, और हम बहुत सारे मामलों में कंप्रोमाइज कर चुके। इसमें कंप्रोमाइज, इसमें ये नहीं है कि उसको ममनू करार दिया जाए या फिर ये, बल्कि ये है कि रुक जाए, मतलब वो जरूरी नहीं है तो रुक जाए, पता चलेगा फिर इनको भी, इनके किसान खुद जो है किस तरह से मुतासिर होंगे, एक हिकमत अमली होगी उसमें। ये बात है। बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो जानवर हैं ये किसानों से खरीदे जाते हैं, और ये 99% हमारे गैर मुस्लिम हाल हो रहा है, और ये गैर मुस्लिम बिहार में क्या हाल हो रहा है, बिल्कुल मुख्तलिफ मुकामात पर हो रहा है। लाजमी चीज़ है कि अगर कोई ऐसा फैसला हमारे उलमाए निगहदाश्त मुश्किल हो रही है, खुद हमारे तेलंगाना में सैकड़ों की तादाद में जो है, बड़ी तादाद में, फिगर मुझे पता नहीं है, बड़ी तादाद में जो है गायें फौत हुई हैं, खत्म हुई हैं, क्योंकि उनकी निगहदाश्त सही नहीं कर सके। नहीं, आपको मैं बताऊं कि गौशाला में जो ले जा रहे हैं लोग जानवरों को, वहां खुद उनके चारे का कोई इंतजाम नहीं है, वहां खुद हजारों की तादाद में जो है ना जानवर मर रहे हैं। हाँ, लेकिन चूंकि मुस्लिम दुश्मनी अपनी इंतहा पर है, लिहाजा वो जानवरों के मरने का उनको गम नहीं है। उनको इस बात का ये है कि मुसलमानों को उनके मजहबी फरीजे से रोका जाए, इसलिए ये सारी हरकतें हो रही है। और बिल्कुल ये सही बात है आपकी कि जो जानवर हम खरीदते हैं वो ज़्यादा गैर मुस्लिम होते हैं। अगर कोई जो है ना ऐसी चीज़ होती है, कोई हिकमत अमली इख्तियार करते हैं, तो खुद पूरी मुल्क की मईशत पर इसका असर पड़ सकता है, और फिर खुद किसान ये कहने पर मजबूर हो सकते हैं हुकूमत से कि भाई आप ये जो कर रहे हैं इससे हमारा नुकसान हो रहा है गैर ज़रूरी के। आपको मैं बता दूं कि साहब जो गोश्त जा रहा है यहाँ से, अल कबीर है। अब अल कबीर का आप नाम देख लीजिए कि कौन उसके अंदर मौजूद है और कौन सा गोश्त वहाँ पे जा रहा है। तो वहाँ तो कोई धरना नहीं दिया जा रहा है, उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। ये मुसलमान जो गरीब है, अपनी जो है तिजारत कर रहे हैं और उससे कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, उस पर इस किस्म की पाबंदियाँ लगाई जाती है। तो बहरहाल एक बात तो अपनी जगह पर तय है कि इंसानी जान की जो अहमियत है, और इस वक्त जो इंसान हमारे मुसलमानों की जान के जो लाले पड़ गए हैं, इसमें कोई इज्तिहादी रास्ता अगर इख्तियार किया जा सकता है इस मामले में, तो यकीनन इस पर जो है ना हमारे उलमाए कराम को और फ़क़ीह हज़रात को जो गौर करना चाहिए, क्योंकि इंसानी जान की अपनी एक अहमियत है। और अगर हालात इस कदर ख़तरनाक हो चुके हैं कि जहाँ पर लोगों को इस किस्म के जानवर लाना और उसको फ़रोख्त करना ये बहुत ही नामुमकिनात में से हो जा रहा है, तो आपकी जो यानी आपके नाज़रीन की जो तजवीज़ आई है उस पर गौर किया जा सकता है, क्योंकि इस्लाम में इज्तिहाद की इजाज़त है और इज्तिहाद का दरवाज़ा भी बंद नहीं हुआ है। लेकिन ये इज्तिहाद करने का हक़ सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो है ना कुरान और हदीस का इल्म जानते हैं। तो आपकी बात से मैं भी इत्तेफाक करता हूँ कि हम ये नहीं कह रहे कि इसको जो है सो यानी हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए या इसको जो है सो अपने लिए ममनून करार दिया जाए, ऐसी बात नहीं है, बल्कि हालात के तकाज़े की मुनासिबत से ये काम हम कर सकते हैं कुछ सालों के लिए। जी बहरहाल डॉक्टर साहब, इसी के साथ मैं ये भी आपसे जो है ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि क्योंकि ईद क़ुरबान अब बिल्कुल क़रीब है, तो इस हवाले से क्या एहतियात बरतनी भी चाहिए, क्योंकि हर एतबार से जब माहौल जब साजगार ना हो, जब शरपसंद अपनी शरपसंदी पर जो है डटे हुए हों, तो फिर कोई भी चीज़ का उनको बहाना मिल जाता है, चाहे वो ईद का दिन हो, ईद के दिन से पहले के मामलात हो, या फिर सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि बाज़ नादानी में कुछ चीज़ें वीडियोज़ वगैरह डालते हैं। तो इस हवाले से आप ख़ुद मुस्लिम कम्युनिटी को क्या कहना चाहेंगे, चाहे मवेशियों का लाना ले जाना हो, चाहे क़ुरबानी के मामलात हों? जी देखिए, हमारे पास ईद का जो तसव्वुर है, फ़लसफ़े ईद बहुत ही अहम हमारे पास अहमियत रखता है। हम दोनों जो ईद मनाते हैं ये कोई रस्म की अदायगी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा फ़लसफ़ा है। अभी हमने रमज़ान की ईद मनाई है, रमज़ान के रोज़े रखे, और रोज़े रखने के बाद हमने ईद उल फ़ितर मनाई है, तो उसका एक फ़लसफ़ा था कि हमारे अंदर तक़वे की सिफत पैदा हो जाए, हमको जैसे अल्लाह का क़ुर्ब हासिल हो जाए। इसी तरीके से ईद क़ुरबान का जो मामला है, तो जैसा कि मैंने आपने इब्तिदा कहा कि ये सुन्नत इब्राहिमी की हम अदायगी करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो क़ुरबानियाँ दी है इस्लाम के लिए और किस तरीके से उन्होंने बातिल से डट कर मुकाबला किया, वो सारे तसव्वुरात को आप सामने रख कर अगर ईद क़ुरबान मनाते हैं तो लाजमी चीज़ है कि आप उसकी रूह को पा सकते हैं, वरना सिर्फ एक रस्म हो जाएगी ये।
اب جہاں تک آج کے موجودہ حالات کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سال جو عید آئی ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام دے رہی ہے. یہ عید صرف یہ نہیں ہے کہ ایک دن جو ہے نا بہترین قسم کے کھانے کھا لیے جائیں, بہترین قسم کی خوشبو لگا لیا جائے, بلکہ آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے جو بات کہی تھی وہ صورتحال آج ہے کہ ستیزہ کار رہا ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہابی, کہ آج چراغ مصطفی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج جو ہے نا پورے عالم اسلام پر نظر ڈالیے, کہیں پر بھی آپ کو عید کی سچی خوشی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے. غازہ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اب آپ دیکھیں غازہ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 1 سال 8 مہینے ہو چکے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر رقص ابلیس مچا ہوا ہے, کس طریقے سے انسان شرمسار ہو رہی ہے. اس سے بڑھ کر بدبختی کیا ہوتی ہے کہ ایک ڈاکٹر جو مریضوں کا علاج کر رہی تھی اس کے 9 بچوں کو اسرائیل نے اپنی بربریت کا نشانہ بنایا اور وہ جام شہادت نوش کر گئے, اور آج ہی ان کے شوہر کا بھی یعنی ان کی بھی شہادت ہو گئی ہے. تب آپ بتائیے کہ ایک قوم جو مسلسل جو ہے نا وہاں پہ مقابلہ کر رہی ہے اور اس کو کس طریقے سے اسرائیل جو ہے بمباری کر کے پورے ملبے میں تبدیل کر دیا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں وہاں کے تصاویر, وہاں کے معصوم بچے اور ضعیف لوگ کس قسم سے ہمارے سے التجائیں کر رہے ہیں, کیسے جو ہے سو وہ ہماری مدد کے طلبگار ہے. اور ایسے وقت عید آئی ہے تو یہ عید ہم کو کس بات کا پیغام دیتی ہے؟ کیا اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ خالی ہم جانور کو لا لیں اور رکھ لیں اور اس کے بعد اس کو اپنے نام سے, اپنی بیوی کے نام سے, اپنے بچوں کے نام سے اس کو قربان کر دیں اور اس کے بعد اپنے رشتہ داروں میں, اپنے دوست احباب میں گوشت کو تقسیم کر دیں اور اس کے بعد ایک شاندار دعوت کا اپنا اہتمام کر لیں؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ عید کے فلسفے کو مسلمان سمجھنے کی کوشش کریں. ہم نے اپنی عبادات کو رسمی عبادتیں بنا کر رکھ دیا ہے, اور اسی لیے اقبال نے ایک اور مقام پر بھی کہا تھا کہ نماز و روزہ حج و زکات سب باقی ہے, اصل یہ ہے کہ تو باقی نہیں ہے. کہ جو تو کی جو کیفیت ہونی چاہیے, جو خود ہی ہمارے اندر ہونی چاہیے, وہ چیز ختم ہو چکی ہے. اور پھر آپ دیکھیے اقبال نے ایک اور مقام پر کہا تھا آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے, پھر کیا کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے. اب آپ بتائیے آگ دہکائی گئی ہے غازہ سے لے کر ہندوستان تک. اب ہندوستان بھی اس میں شامل ہو گیا ہے کیونکہ آپ نے ایک ایسا قانون یہاں پر لا دیا ہے کہ اب جس کے بعد مسلمانوں کے پاس کچھ رہا بچا نہیں ہے. تو یہ جو آگ بھڑکائی گئی ہے مسلمانوں کے خلاف میں, یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اسوہ ابراہیمی کو دنیا کے سامنے ہم پیش کریں, حضرت ابراہیم کے اس ایمان کو ہم پیش کریں کہ جہاں پر آگ کے تنور میں آپ کو ڈال دیا گیا, لیکن آپ نے جو ہے نا نمرود سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہے. آج آپ دیکھیے ہماری زندگی میں انفرادی زندگی دیکھ لیجئے, اجتماعی زندگی دیکھیے, ہم کہاں کہاں اپنے آپ کو جو ہے نا جھکا دیتے ہیں, کہاں کہاں جو ہے نا ہم رخصت کا یعنی سفر طے کرتے ہیں, عزیمت کا ثبوت نہیں دیتے ہیں. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عید قربان اس سال جو آئی ہے خاص طور پر یہ پورے عالم اسلام کے لیے اور خاص طور پر فلسطین کے بھائیوں کے لیے اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا ہم کو درس دیتی ہے. وہ درس یہی ہوتا ہے کہ آج بھی جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا, کہ وہ ایمان اپنے اندر ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں. ہم وقف کے تعلق سے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں, بڑے بڑے جلوس ہم نکال رہے ہیں, لیکن ایمان کی کیفیت آپ دیکھیے. میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنے ایمان کو ٹٹولتا ہوں تو بعض مرتبہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں ایمان کے ان تقاضوں کی تکمیل نہیں کر رہا ہوں جس کا اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے. اگر اس طریقے سے ہر شخص اپنے دل کو ٹٹولے اور یہ سوچے کہ واقعی کیا میرے اندر وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر میں آگے بڑھ سکوں, ورنہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو چھوٹی حقیقت میں معاملہ ہو یہ گیا ہے کہ مطلب دیکھیں مطلب جو قربانی کا جس طرح سے آپ نے بھی فرمایا کہ قربانی جو دینا ہے وہ ظاہری شکل و صورت تو ہماری نظروں کے سامنے ہے, لیکن اس کی بھی تعلیم, اس کا بھی درس یہی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے خود وہ جذبہ قربانی پیدا ہو. بالکل. تو وہ چیز کیا آپ کو مطلب نظر آ رہی ہے جس میں ہم سب شامل ہیں, یعنی جو وقت پر جس چیز کی ضرورت ہے اگر وہ نہ کی جائے گی تو پھر مطلب پھر کر کیا رہے ہیں ہم؟ سوال یہاں پر یہ ہے اقوام عالم کا بھی اگر ہم جو صورتحال جو حالات ہیں جو بنے ہوئے صرف اور صرف جو ہے ظاہرداری ہے. بالکل. صرف اور صرف جو ہے جس طرح سے آپ نے کہا رسم کی ادائیگی ہو رہی ہے, بس ایک ادائیگی ہو رہی ہے. تو اس کا حل کیا ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اب حالات مطلب ہمارے سامنے غزہ سے بڑھ کر کیا ہوں گے؟ ٹھیک ہے ہم نے تاریخ میں بہت سارے معاملات دیکھے, سنے ہیں, پڑھے ہیں, لیکن آج تو ہماری نظروں کے سامنے چل رہا ہے. نہیں دیکھیے, لیکن ہم اس سے اب بھی جو ہے ہم کوئی عبرت نہیں لے رہے ہیں, اب بھی جو ہے کوئی مطلب اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں. کیا وجوہات نظر آ رہی ہیں؟ میں نے آپ سے یہی کہا کہ اسلام میں جو عبادات کا تصور ہے اس کے پیچھے ایک بہت زیادہ فلسفہ ہے.
उस फलसफे या को दुनिया में गर्क हो गए हैं? बिल्कुल नहीं, दुनिया में गर्क होने के मतलब ये है कि देखिए, अब आप एक मिसाल मैं आपके सामने देता हूँ जी। कि गजा की इतनी हमारे पास शदीद सूरत हाल हमारे सामने मौजूद है कि पूरा खबरस्तान बन गया, कोई वहाँ पर दवाखाने बाकी नहीं, कोई स्कूल बाकी नहीं, लोग ज़ेर आसमान ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और सऊदी अरब का रोल क्या है इसके अंदर कि साहब अब जो हाजी जो कुर्बानी करेंगे उसका गोश्त जो है वहाँ को भेजा जाएगा वहाँ के लोगों को, जबकि वहाँ पर कोई खाने वाली नहीं है और गोश्त को। वो मतलब तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि हमारा ये यानी इस्लामी उखुवत, मुस्लिम उखुवत का म्यार ये बन गया है कि हम जो है ना कुर्बानी के गोश्त को वहाँ भेजना चाहते हैं। अब बल्कि शुरू हो जाएंगी, सुर्खियां शुरू हो जाएंगी जिसमें सभी जो है शामिल हैं, और वो सुर्खियां भी देंगे कि रखत अंगेज दुआएं की गई फलस्तीन के भाइयों के लिए, और तस्वीर आ जाएंगी कि हरम के शेख ने जो है इस तरह की दुआ की, ये उसके जो है जुमले ले लिए जाएंगे। ये मतलब हम अपने जो है फ़राइज़ से जो है मुकम्मल ये समझ रहे हैं कि हमने दुआ कर दी, या फिर हमने गोश्त भेज दिया, या हमने जो है कफन भेज दिया, कुछ माली इमदाद कर दी उनकी, तो अब वो भी नहीं, वो उसकी भी जो है यानी इजराइल इतनी पाबंदियां आयद कर चुका है कि आपके वज़राए खारजा जाना चाहते थे सऊदी अरब के, हाँ, लेकिन जो है जाने की इजाज़त नहीं मिली, बिल्कुल नहीं मिली, मगरिबी किनारा की जाने की इजाज़त नहीं मिली। तो अब सोचिए आप कहाँ पर खड़े हैं, और फिर ये दिखावा चलेगा। अब हज के दौरान में भी होगा ये सारी चीज़ें। नहीं, हम तो यही कह रहे हैं आपसे कि मैं सिर्फ सऊदी अरब की बात नहीं कर रहा हूँ, 157 मुस्लिम ममालिक हैं, और 57 मुस्लिम ममालिक हैं। तो अब आप जानते हैं कि 57 ममालिक में आप देख रहे हैं कि किसके अंदर ये जज्बे कुर्बानी मौजूद है। दो चार को आप गिन ले तो गिन ले, अलग बात है, लेकिन आम तौर पर सब लोग जो है अपनी दुनिया की आसाइशों में पड़े हुए हैं। हर एक को बस अपनी फिक्र है, अपने इख्तिदार की फिक्र है। तो फिर ऐसे माहौल में ईद कुर्बान तो हर साल आएगी और चली जाएगी, और हम ये समझते रहेंगे कि हमने बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है। तो मेरा मानना ये है कि मैंने ये जानवर जो है ज़ुबा किया, मैंने ये जो है फरबा लाया, और ये था, यही चीजें हो गई हैं। अब आप देखिए हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है इस वक्त, वहाँ पे एक दुम्बे की कीमत जो है ना तकरीबन 15 लाख 20 लाख हो रही है। तो ये जो कंपटीशन चल रहा है जानवरों की खरीदी का मामला, और ये समझा जा रहा है कि इससे जो है सो हमको बहुत ज्यादा यानी अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाएगा। तो पैसों के जरिए, माल के जरिए से तुम्हारा गोश्त पहुंचता है, तुम्हारा खून, तुम्हारी नीयतें, सिर्फ तुम्हारी नीयतें पहुंचती है। कुरान मजीद के अंदर खास तौर पर एक आयत नाजिल हो गई है जिसमें कहा गया कि नहीं यनालुल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा, कि कहा गया कि न तुम्हारा गोश्त पहुंचता न तुम्हारा खून पहुंचता है, असल जो चीज़ है तुम्हारी वो तकवा है। वो जो मुत्तखियाना जो किरदार होना वो चीज़ होनी चाहिए। और फिर आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार इरशादात इस मामले में मौजूद है कि कुर्बानी किस अंदाज में करनी चाहिए, कुर्बानी का मकसद क्या होना चाहिए। तो हम यही पैगाम देना चाहते हैं, हम यही कहना चाहते हैं कि साहब आप जो है ना किसी भी इस्लाम के किसी भी आप जो है ना यानी ईद को ये मत समझिए कि एक इवेंट है जिसको बस हम अदा कर लें, बल्कि उसके पीछे असल मकसद क्या है, उस मकसद को जानने की हम कोशिश करें। और वो मकसद क्या है कि असल जो ईमान की कैफियत आपके अंदर पैदा हो। ईमान की कैफियत अगर इंसान में पैदा हो जाए तो वो बड़ी से बड़ी ताकत से टकराने का जज्बा अपने अंदर पैदा कर सकता है। आज मुसलमानों के पास, मुझे बताइए आप किस चीज़ की कमी है? अरब ममालिक को आप ले लीजिए, अजम के भी बहुत से ममालिक को आप ले लेंगे तो आप देखेंगे कि अल्लाह ने इनको बहुत दौलत से नवाजा है, बहुत कुछ इनके पास मौजूद है, लेकिन असल चीज़ जो है ईमान की कमज़ोरी है, मौत का खौफ और दुनिया से मोहब्बत। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि दीगर कौमें इस उम्मत पर इस तरीके से टूट पड़ेंगी कि जिस तरीके से मुर्दार जानवर को खाने के लिए लोग यानी चरिंद और परिंद टूट पड़ते हैं। तो उस वक्त सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल से पूछा, सवाल किया कि अल्लाह के रसूल क्या हम उस वक्त कम तादाद में होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, हर जगह पर मुसलमान आबाद होंगे। तो सहाबा ने कहा जब इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की कसरत में तो फिर ये सूरत हाल क्यों पैदा हो गई? आपने इरशाद फरमाया कि उस वक्त 2 बीमारियां पैदा होंगी, उसको अरबी में कहा गया वहन हो गए। और पूछा कि वहन क्या है? आपने फरमाया कि वहन से मुराद ये है कि दुनिया से मोहब्बत और मौत से घबराहट, मौत से फरार। अब आप देख लीजिए हमारे पास एक कसीर तबका मुसलमानों का आप देखेंगे, चाहे वो हुक्मरान हो चाहे आम अवाम हो, हर एक के अंदर दुनिया से मोहब्बत का कितना जज्बा पैदा हो गया है। अगर दायरे कार है बस उसी में, अगर हम बात करें तल्ख हो जाएगी। लेकिन मुझे बताइए कि मुसलमानों के कितने घराने सूदी लेन देन में मुब्तला हैं। आप देख सकते हैं कितने मुसलमान हैं जो अपने अजीजों का माल हड़प कर लेते हैं, कितने लोग हैं जो यतीमों के माल को खा जाते हैं। तो ये सब दरअसल दुनिया से मोहब्बत का नतीजा है। और फिर मौत का खौफ इतना तारी हो गया कि 2 अल्फाज आप हक के बयान करने के तैयार नहीं होते।
ہندوستان کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے بلکہ کہ حق کی مخالفت میں آ رہے ہیں بہت سارے، جی حق کی جھوٹ پر جو ہے کیمپین چل رہے ہیں آج. اب دیکھیے ہمارے ملک کے اندر سوال اٹھانا ایک جرم بن گیا ہے، تنقید کرنا تو غداری شمار کیا جا رہا ہے. ایسے وقت ضرورت ہے کہ ہم جو ہے نا اٹھیں اور بتائیں کہ بھئی یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے. اور جب تک یہ معاملہ نہیں ہوگا لازمی چیز ہے کہ یہ عید آتے رہیں گی جاتے رہیں گی اور اس سے کوئی زیادہ فرق ہماری ترقی میں پڑنے والا نہیں ہے. یعنی عید قربان کوئی بھی عید، جس طرح سے آپ نے کہا کہ چاہے وہ جی عید کا الفطر ہو، فلسفہ ہے عید قربان ہو، یا پھر زکوٰۃ ہو، یا فطرات ہو، یا صدقات ہو، یہ ساری چیزیں یعنی ہم میں کوئی چیز پیدا کرنے کے لیے یعنی ایک اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پس منظر ہے، کانٹیکس ہے، اس میں درس ہے، تعلیم ہے. وہی اگر مفقود ہو جائے گا، وہی ختم ہو جائے گا تو پھر اس کا معنی کیا رہا؟ مطلب خیال اچھا ہے غالب دل کو بہلانے کے لیے، یہی صورتحال ہوگی. ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ اب جس طرح کی سچویشن غزہ کے حوالے سے میں جاننا آپ سے چاہوں گا کہ غذا کو اور پانی کو وہ جو ہے ہتھیار بنا کر یعنی جو غذا حاصل کرنے کے لیے، امداد حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان پر بھی جو ہے فائرنگ ہو رہی ہے. دنیا خاموش ہے. اس موقع پر ہم عید منا رہے ہیں. یہ بالکل بے شک عید کی خوشی اپنے مقام پر ہے، فریضے کی ادائیگی اپنے مقام پر ہے، لیکن کیا ہمارے اندر احساس ہے وہ کہ کس طرح کے حالات سے جو ہے غزہ کے لوگ اس وقت جو ہے گزر رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو آج کی صورتحال نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8 اکتوبر جی 2023 سے جی ہاں آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کی بمباری کا سلسلہ شروع ہوا جی اور اس طریقے کی بربریت کا اس نے ثبوت دیا کہ اس کے بعد سے 8 اکتوبر 2023 کے بعد سے کوئی دن ایسا نہیں رہا کہ جہاں پر جو ہے نا فلسطینیوں کو شہید نہ کیا گیا ہو. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں شہادتیں وہاں پر ہوئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں اور ان کے لیے رہنے کا کوئی مقام نہیں ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی آپ ان کی یعنی جذبِ شہادت کی آپ جو ہے نا ان کو خراج تحسین پیش کریں کہ وہ لوگ اپنے محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ لوگ مقابلہ کر رہے ہیں. اگر چاہے تو کبھی بھی کوئی کمپرومائز ہو سکتا تھا، کبھی بھی وہ چاہے تو بھائی قبیلہ اول سے کوئی جو ہے نا یعنی سودے بازی ہو جا سکتی تھی، کہہ سکتے تھے کہ بھائی ہماری جان اہم ہے اور ہم جو ہے نا قبیلہ اول کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، یا فلسطین سے جو ہے سو اپنا وہ دستبردار ہو سکتے تھے. لیکن اس کے باوجود وہ جیال نوجوان اپنے محاذ پر کھڑے ہوئے ہیں اور پھر جو دنیا میں جو انصاف پسند لوگ ہیں وہ بہرحال آج بھی ان کی تائید کر رہے ہیں. آپ دیکھیں یونیورسٹی کے ابھی ایک طالبان ہے جس انداز میں جو ہے نا فلسطین کا نعرہ لگایا ہندوستان کے اندر، اور اس نے کہا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ امریکہ کا صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ہارورڈ یونیورسٹی کی جو ہے نا امداد کو روکا اس بنیاد پر کہ صاحب یہاں پر فلسطینی کی حامی آ گئے ہیں اور وہ لوگ جو ہے نعرے لگا رہے ہیں. چنانچہ ایسے سارے لوگوں کے جو سوشل آپ کے جو اکاؤنٹس کو دیکھا جا رہا ہے کہ کون فلسطین کی تائید میں ہے اور جو طالب علم فلسطین کی تائید میں اس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. اب آپ بتائیے کتنا ظلم کی انتہا ہے کہ ایک طرف ظلم ہو رہا ہے، اس پر احتجاج کرنے کا بھی حق آپ سے چھین لیا گیا ہے اور مختلف حکومتوں کو اب امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ جو ہے نا کسی بھی طریقے سے فلسطین کی تائید مت آئیے، حماس کی تائید مت کیجیے، آپ جو ہے نا صرف جو ہے نا اسرائیل کی تائید کیجیے. تو اس کے باوجود بھی حماس ٹکا ہوا ہے. ابھی 2 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے امریکہ کی تجویز کو مسترد کر دیا، کہا کہ ہم جو ہے نا اس تجویز کو نہیں مانیں گے. تو اب عالم اسلام کو سوچنا چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ یہی سعودی عرب اور یہی قطر اور یہی دیگر ممالک نے ڈونالڈ ٹرمپ کا کس انداز میں استقبال کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کروڑوں روپئے ان پر نچھاور کر دیے گئے ہیں. تو ایسے وقت کم از کم ان سے پیسہ تحائف تو تحائف، مطلب غیرت کو بھی باقی نہیں رکھا. یہ کس طرح کا کلچر ہے کہ بال کھلے رکھ کر جو ہے استقبال کیا جائے. بالکل یہ اسلامی یعنی بہرحال جہاں مسلمان بستے ہیں، اسلامی ملک نہیں بولوں گا میں، جہاں مسلمان بستے ہیں، مسلمانوں کی حکومت ہے، ان کی خواتین اپنے بال کھول کر جو ہے استقبال کر رہی ہے. یہی تو ہے نا کہ اتنا، یہی تو میں نے کہا آپ کے خوف، دنیا کا خوف، اقتدار کے چھن جانے کا خوف کہ کہیں ڈونالڈ ٹرمپ کیا یعنی پیشانی پر کوئی بل نہ آئے. وہاں کے جو بہت سارے ملا حضرات اور توحید پرست اور خود مسلمانوں کو درس دینے والے وہ سارے خاموش ہیں، ان کی زبانیں بند ہیں. وہ اس لیے بند جتنے لال رومال بند کر رہتے ہیں وہ سارے کے سارے مسلمانوں میں آپس میں بولیں گے جو چاہے، وہ فتوے لگا دیں گے ایک سے ایک، لیکن یہاں پر اب زبان بند ہے. مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا معاملہ ہے، کس طرح کا معاملہ ہے. نہیں، اصل میں جن لوگوں کے تانے بانے ان حکمرانوں سے ہے، ان حکومتوں سے ہے، وہ بہرحال اپنی زبان کو خاموش رکھنے میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں، اور جن کے تانے بانے نہیں ہیں اور جن کا کوئی مفاد نہیں وہ کھل کر اس پر تنقید کر رہے ہیں. تو پھر وہ ساری دین کی باتیں سارے ڈھونگ ہے، دھوکہ ہے.
دھوکا ہے. در حقیقت ہم یہی کہیں گے جو آپس میں ایک دوسرے کو جو بولتے ہیں وہ سارا دھوکا ہے, صرف اور صرف حکمرانوں کے آگے جو ہے خاموش رہنا. بالکل بالکل. دیکھیے اگر سچے ہوتے تو ان کو اب بھی بولتے, نہیں, آپ دیکھیے اسلام نے تو یہی تعلیم دی ہے کہ بھئی آپ جہاں برائی ہو, جہاں ظلم ہو, اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو. یہ مت دیکھو کہ ظلم کرنے والا کون ہے. اگر ہمارا بھائی بھی اگر ظلم کر رہا ہے تو ہم کو اس کے خلاف میں اٹھ کھڑا ہونا ہے. کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس کے خلاف میں آپ کو بولنا ہے. لیکن لوگ مصلحتوں کا شکار ہو گئے ہیں. لوگوں کے پاس جو ہے نا یہ سوال آ گیا ہے کہ صاحب اگر ہم کچھ کہہ دیں گے تو لازمی چیز ہے کہ ہمارے مفادات پر ضرب پڑ جائے گی, ہم کو جو ہے سو کوئی موقع نہیں مل سکے گا. آپ چھوٹے سے لیول لے کر بڑے لیول تک آپ دیکھتے چلے جائیے تو ہر شخص جو ہے نا کچھ مصلحت پسندی کے لبادہ اڑا ہوا ہے, اور وہ جو ہے نا سچ بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس لیے تیار نہیں ہوتا کہ اس کے مفادات اس کے ساتھ ہے. آج فلسطینی میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں اس لیے کہ ان کا کوئی مفاد نہیں ہے. وہ لوگ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ صاحب ان کی سرزمین آزاد ہو جائے, قبلہ اول کی بازیابی ہو جائے, اور وہاں پر جو ہے امن کا ماحول پیدا ہو جائے. اب اتنی آسان بات کو لوگ سمجھنے سے معذور ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھا, یہ اس کے ساتھ ساتھ میں بالکل آخری سوال کروں گا کہ یہ مسلمانوں کے اندر کس طرح کی صورتحال ہے, کس طرح کا جو ہے مزاج ہے, کس طرح کا جو ہے ان کا نظریہ ہے, کس طرح کا ان کا موقف ہے کہ وہ جو حق پر جو ڈٹے ہوئے ہیں, جو اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں, ان کا جو ساتھ دے رہے ہیں, یہ ان کو جو ہے باغی کہتے آئے ہیں اور آج بھی کہہ رہے ہیں بہت سارے. یعنی میں یمنیوں کی بات کر رہا ہوں, مطلب کس طرح کی ان کی صورتحال ہے, کس طرح سے وہ خود قسم پرسی کے حالات سے گزر رہے ہیں, لیکن ان کی ہمت دیکھیں آپ, کہاں سے کہاں جو ہے باطل کو چیلنج کر رہے ہیں اور اس پر جو ہے اٹیک کر رہے ہیں. اور دوسری جانب وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیٹو کا رکن ملک ہے, کیا کچھ وہ نہیں کر سکتا ترکی, مگر مسلم دنیا مطلب جو ساتھ دے رہا ہے فلسطینیوں کا اس کی مخالفت کرتے ہوئے یا پھر اس کے حوالے سے بالکل خاموشی مجرمانہ, اور جو ہے ظالم کا ساتھ دینے والے ہیں, جو ان کا استقبال کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوئے یا پھر ان کے جرم پر خاموشی اختیار کیے ہوئے. تو یہ چیز کیسے دور ہوگی ڈاکٹر صاحب؟ میں آخری سوال کروں گا آپ سے. عید قربان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, احوال عالم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, مسلم دنیا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. جی دیکھیے, اس وقت جو احوال عالم ہے بہرحال اس کا آپ نے تذکرہ بالراست طور پر کر دیا ہے کہ دنیا کا کوئی ملک بھی ایسا باقی نہیں رہا کہ جہاں پر جو ہے نا کسی نہ کسی قسم کی کوئی کشمکش نہ چل رہی ہو. اب آپ دیکھیں گے ترکی کا معاملہ ہے, بہت کچھ لوگوں نے ان سے امیدیں وابستہ کر لی تھی لیکن طیب اردغان صاحب سے, لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ بس صرف ایک سیکولرزم کا اپنا جو ہے نا نعرہ بند کرے ہوئے ہیں, اور جیسا کہ نیٹو کے ممبر ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے نا اسرائیل, آپ کے جو اسرائیل کے خلاف میں بھی کوئی ایسا یعنی ٹھوس اقدام نہیں کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں ہم کو جس سے ان کی توقع کی جا رہی تھی. دیگر ممالک کا بھی وہی صورتحال ہے. تو یہ جو صورتحال ہے احوال عالم کی, آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا تو اپنی جگہ پر جو بھی ہے بہرحال مسائل ہیں, لیکن پوری دنیا کے اندر اس وقت آپ ایک قسم کی بے چینی محسوس کر رہے ہیں. ہر طرف جیسے کہ اضطراب پایا جا رہا ہے. خود ہندوستان کے جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے, کیا اس موجودہ حکومت سے یہاں کی اکثریت کیا خوش ہے, یہاں کے نوجوان کیا خوش ہے. تو ایسے حالات کے اندر مسلمانوں کو ایک ایسے دین کے حامل ہونے کے ناطے جو ایک حق کا, صداقت کا دین ہے, حق کا دین ہے, اس کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اور عید قربان کے حوالے سے میں پھر ایک آپ کے سامنے ایک شعر رکھ دوں جو اقبال نے کہا تھا کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو مسلمان ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے. ایئر کنڈیشن میں نماز پڑھ لینا ایک الگ بات ہے, کربلا کے میدان میں نماز ادا کرنا ایک الگ بات ہے. تلواروں کی چھاؤں میں جو نماز ادا کی گئی, آپ نے دیکھا کہ اس نے کیا درس دیا دنیا کو کہ نماز ایسی بھی ادا کی جا سکتی ہے. ٹھنڈے پیٹے روزے رکھ لینا بڑا آسان ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بدر کے میدان کے اندر ہمارے بدری صحابہ نے کس طریقے سے روزے کا اہتمام کیا تھا اور کس طریقے سے دشمنان اسلام سے مقابلہ کیا تھا. تو یہ جذبہ ایمانی ہم کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسی وقت مسلمان ہوں. ہمارا فریضہ تو یہ ہے کہ ساری انسانیت کے لیے ہم نے جو ہے بالکل یعنی حق کے لیے, چاہے وہ مظلوم کوئی بھی ہو, بالکل کوئی مذہب کے حوالے سے نہیں ہے. دین وہ تعلیم دیتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق رکھتا ہو, بالکل تو مظلوم کی مدد کرنے کے لیے کہا گیا, بالکل ظالم کے خلاف ٹھہرنے کی بات کی گئی ہے, اور جو ہے مطلب اپنی قربانی پیش کرنے کی بات کی گئی ہے. مطلب عید قربان کی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, بالکل 1 منٹ ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن یہ ہمارے صرف اور صرف ظاہرداری اور شعبدے بازی, اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک رسم کی ادائی, یہ جب نکلے گی شاید جو ہے در حقیقت ہم جو ہے یعنی قربانی کے مقصد کو بھی ہم سمجھ پائیں گے. دیکھیے, میں بس 1 ہی منٹ پہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کہ عید قربان کا پیغام یہی ہے کہ ہم ریاکاری کو اپنے قریب نہ آنے دیں, دکھاوے کو, نمائش کو اپنا جو ہے شعار نہ بنائیں.
آج عید قربان کے نام پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ریاکاری ہمارے معاشرے کے اندر پھیل گئی ہے. لوگ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر رہے ہیں کہ صاحب ہم نے اتنے جانور قربان کیے, ہم نے اتنے جانور قربان کیے. یہ نہیں, بلکہ ہم کو جو ہے نا وہ جو اصل چیز ہے, اس کی جو روح ہے, اس روح تک پہنچنے اور اس کے مطابق ہم کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جس کا آپ نے ابتدا ذکر کیا تھا کہ ہم اس موقع پر اپنے شہر کے اندر اپنی صفائی کا بھی اہتمام کریں, ہمارے پڑوسیوں کا خاص طور پر خیال رکھیں, اور خاص طور پر وہ مسلمان جو غیر مسلم آبادیوں میں ہیں وہ خاص طور پر اس بات کا لحاظ رکھیں کہ ان کے جانوری, ان کی قربانی کے اس عمل سے ان کی کسی پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ پیدا ہو. یاد رکھ لیجئے کہ صفائی آدھا ایمان ہے. ہم قربانی کریں اور اس کا جو بھی فضلہ ہوتا ہے, اس کے جو بھی ناکارہ چیزیں, اس کو لا کر ہم سڑکوں پر پھینک دیں یا پڑوسی کے دروازے کے پاس ڈال کر خاموش چلے جائیں, تو یہ عمل بھی غیر اسلامی ہے. یاد رکھ لیجئے, اس سے ہم کو احتیاط برتنی چاہیے, اور ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں ہم کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ عید منانا چاہیے. ایسا کوئی موقع ہم اپنے غیر مسلموں کو یا حکومت کو یا پولیس کو نہیں دینا چاہیے کہ جس کی وجہ سے نئے مسائل کے اندر ہم شکار ہو جائیں. اور چونکہ اسلام پورا امن کا مذہب ہے اور ہماری عیدیں بھی بالکل پورا امن انداز میں منائی جاتی ہے, اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا اور پورے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کے اندر خاص طور پر 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ تک جو تکبیر کا بات کہی ہے کہ اللہ کی تکبیر کو بیان کیا جائے, اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے, اللہ کی کبریائی کو بیان کیا جائے. یہی چیز دراصل ہمارے اندر عید کا صحیح جذبہ پیدا کر سکتی ہے اور دنیا کے ہر خوف سے ہم نکل سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.